اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج کا جو ٹاپک ہے اسلام اور عدل و توازن، یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. اسلام کو بھی سمجھنے کے لیے اور بالخصوص اسلام کا جو نظام اجتماعی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بنیاد فراہم کرے گا انشاءاللہ. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایمانیات اور انسانیات کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، انسان کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، انسان کی اقسام، ایمان کی حقیقت، ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے، کسے حاصل ہوتا ہے، اور ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہ سارے جو سافٹ موضوعات تھے، اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ اور ذرا ہارڈ موضوعات کی طرف جانا ہے، جس میں ہم زیادہ جو ہماری سوشل لائف ہے، اکنامک لائف ہے، پولیٹیکل لائف ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ جو ٹاپک ہے اسلام اور عدل و توازن، یہ ان دونوں ٹاپکس کے درمیان ایک جنکشن کا کام کرتا ہے. یوں تو اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت جو ہے وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ بھرا پڑا ہے اس سے، مکی قرآن بھی اور مدنی قرآن بھی. لیکن انسان کا جو مشن ہے وہ قرآن مجید میں جب بیان کیا جاتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان کا جو مشن ہے، مسلمان سے اسلام چاہتا کیا ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو آپ یوں سمجھیے کہ اس کے دو رخ ہیں. ایک ہے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور ایک ہے عدل و انصاف کا قیام. یہ دونوں چیزیں ہیں. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا چلنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ ہیں بھی لازم و ملزوم. یہ بڑی ایک تفصیلی بات ہے، لیکن قرآن مجید میں ان دونوں کا جو جوڑا ہے یہ بہت سی جگہوں پر آیا. سب سے مشہور تو وہ آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب وہاں بھی الہدی اور دین حق دونوں کا ذکر آتا ہے. پھر اسی طرح اس کتاب اور میزان کا جو جوڑا ہے یہ بھی مکی اور مدنی دونوں قرآنوں میں آتا ہے. سورہ شورى میں بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کتاب اور میزان. اسی طرح پچھلی دفعہ سورۃ حدید کا تیسرا رکوع ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کی جو آخری آیت بنتی ہے وہ بھی اسی طرح ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ جو ہم نے رسول بھیجے ان کو ہم نے کتاب اور میزان دی. کتاب اور میزان کا جوڑا جو ہے یہ قرآن مجید میں کافی جگہ آتا ہے، لیکن جس شان سے یہ سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا، یہ شان ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. اور سورۃ الرحمن کا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی دلہن ہے اور رسول قرآن ہے. تو اب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی دلہن جو ہے سورت، اس کے فرنٹ پر جو قرآن نے اپنا پیغام رکھا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے. یہ میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اب اس کو ہم ون بائی ون، ورڈ بائی ورڈ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن پہلا لفظ ہی بڑا جاندار ہے، اور اگر آپ یوں کہیں کہ اس پوری کائنات کا سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے آپ کے میرے لیے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اور 99 کے قریب صفاتی ناموں میں سے سب سے پہلے جو صفاتی نام آتا ہے وہ الرحمن ہی آتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ کے نام ہی پڑھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے الرحمن آتا ہے، پھر الرحیم، الملک القدوس، السلام، المؤمن، یہ ساری تفصیل ہے. تو الرحمن جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی سب سے فرنٹ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی سب سے فرنٹ پر جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے.
تو یہ بڑی خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر لفظ رحم جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو ذرا سمجھیے. رحم آپ کو پتہ ہے کہ رحم مادر لفظ اسی سے ہے. اب اس کی پوری سینس کو ذرا سمجھیں تو کیا سینس ہے کہ جب ایک ہستی کسی دوسری ہستی کے اوپر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو، اور دوسری ہستی وہ اس پہلی ہستی پر پوری طرح کرم ہی کرم اور عنایت ہی عنایت کر رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں رحم. اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ پر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرم ہی کرم اور عنایت ہی عنایت. یہ بڑی خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ جو وزن ہے رحمان کا، یہ مبالغے کا وزن ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور آپ کو پتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر کام سے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں دونوں میں رحمان اور رحیم دونوں میں مبالغے کی صیغے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحیم میں جو ہے نا وہ ایک تسلسل ہے رحمت کا، جبکہ رحمان میں ایک جوش ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اب اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش والی رحمت والا، اور اس پر الف لام لگا ہے. تو اب آپ اس کا اندازہ کریں کہ کیا اس کی سینس ہوگی. اچھا، میں نے جو آپ سے کہا کہ آپ کے اور میرے لیے یہ سب سے اہم نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی ایک خاص وجہ ہے. پچھلی دفعہ بھی اس بات کا ذکر آیا تھا کہ ہم سب نے اس زندگی کے مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی کہاں جہاں پہنچنا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس جب پہنچنا ہے اور اپنے نامہ مال کا حساب دینا ہے، اب اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ رحم کی، اور کسی سادے رحم کی نہیں، خاص رحم کی ضرورت ہوگی. جوش مارتے ہوئے رحم کی ضرورت ہوگی، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح کے رحم کی ضرورت ہوگی. تب ہمیں یہ الرحمن، اس کی جو کیفیت ہے، اس کا ہمیں تب اہمیت کا اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اندازہ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا جو لفظ ہے آج کا ہے وہ الرحمن. اس لفظ کا اپنے اس موضوع سے بھی تعلق سمجھ لیں. قرآن اور عدل و انصاف، قرآن اور میزان ہے نا، تو رحمان نے ہی قرآن دیا اور رحمان نے ہی عدل و انصاف دیا اور میزان دیا. کتاب اور میزان جو دونوں اللہ ہی اتارتا تھا نا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. تو اللہ تعالیٰ کے رحم کی بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ اس نے کتاب اور میزان ہمیں دی. اب یہاں آگے دیکھیے، الرحمن کے آگے بات کیا آ گئی؟ علم القرآن، اسی نے سکھایا قرآن. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارا کچھ سکھایا. جو بھی میں شروع میں آپ کے سامنے دعا پڑھ رہا تھا تو یہ کیا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم دیا. تو سارا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس سارے علم میں سے ٹاپ کا جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. اور یہاں لفظ قرآن بھی بڑا خوبصورت ہے، بار بار پڑھے جانے والا، ایک ایسا کلام جسے بار بار پڑھا جانا چاہیے، اور بار بار انسان پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر اس پر طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ یہ تعلق نصیب فرمائے. اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اگلی جو آیت ہے، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. اب دیکھیں، خالق حقیقی اللہ ہے اور باقی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور ہم نے یہاں بڑی تفصیل سے دیکھا تھا، جماعتات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پھر سب سے ٹاپ پر انسان ہے. ایسا ہی ہے نا، فزیکل میٹر ہیں، پھر پلانٹس ہیں، پھر اینیملز ہیں، اور سب سے اوپر اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کریشن کا ٹاپ ہے، وہ انسان ہے. اشرف المخلوقات آپ اسے کہیے، احسن تقویم پر پیدا کیا گیا کہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ساری چیزیں کی، لیکن جو ٹاپ کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ انسان ہے. آگے دیکھیے، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان سکھایا. یہ بیان کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھیں. ایک تو سادہ بیان ہوتا ہے نا جو ہم سنتے ہیں یا کرتے ہیں. بیان اصل میں کیا ہے؟ عربی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے. کسی شے کو یوں کھولنا کہ اس کے درمیان کی چیز بھی واضح ہو جائے. مثال کے طور پر یہ دو صفحے ہیں نا، اگر یہ ایسے بند ہیں تو ان کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا. جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ اس کے اندر دیکھ سکیں گے. تو کسی چیز کو یوں واضح کرنا اور کھولنا کہ اس کے اندر کی بات سامنے آ جائے، یعنی کہ معافی ضمیر جو انسان کے ہوتا ہے، دل کے اندر جو بات ہے وہ اگلے تک کنوے کرنا اور پھر اگلے کا اس کو سمجھنا، یہ جو پورا پروسیس ہے یہ بیان ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ غور کریں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی صلاحیت کیا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیان کی صلاحیت ہے. اس کو مختلف انداز سے ذرا سمجھیے. آج فرض کریں
انسانوں کی پوری جو عالم انسانیت جو بس رہی ہے زمین پر، سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے جو کا تو دیے رہے، ایک چیز ہم سے لے لی جائے، یہ بیان کی کیفیت، یعنی کہ ہم اپنا معافی ضمیر کسی کو سمجھا نہ سکیں، بتا نہ سکیں، نہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، نہ آپ سمجھ سکیں، نہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے سے جو کمیونیکیشن ہے نا ہمارا وہ ختم ہو جائے۔ بتائیے انسان آگے چل سکے گا؟ اندازہ کریں پوری یہ انسانیت کی جو دوڑ بھاگ ہے، سب کچھ ہے، یہ کس پر ہے آخر؟ یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے پر ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے سوشل لیول پر۔ اور پھر آپ مزید دیکھیں کہ اس میں صرف بولنے کی بات نہیں ہے، لکھ کر سمجھانا، اپنے اشارے سے سمجھانا، بعض اوقات خاموش رہ کے سمجھانا ہوتا ہے، اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے، خاموشی بھی بڑی زبان ہوتی ہے۔ تو کسی بھی انداز سے اگلے پر بات واضح کرنا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے بڑی ٹاپ کی صلاحیت ہے۔ آپ میں سے وہ پلانٹ آف دا ایپس جو ایک مووی آئی تھی، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بنمانس ہوتا ہے، اس کو اوپر کوئی تجربہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سیانہ ہو جاتا ہے، وہ بنمانس جو ہے وہ اسی تجربے والی دوائی لے کے جا کے پہلے باقی سارے اپنے بنمانسوں کو دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے سب سے پہلے والا؟ وہ سب سے پہلے انسانوں سے خطاب کرتا ہے، جو خطاب کرتا ہے ان سب کو ایک نظریاتی طور پر اپنے ساتھ باندھتا ہے، تو پھر وہ پورا جو ہے وہ زمین پر چڑھ دوڑتا ہے اور اپنا غلبہ حاصل کرتا ہے۔ کسی بھی اسپیشی کا دوسری تمام اسپیشیز پر غلبہ وہ اس بیان کی بدولت ہی ہے۔ آج انسان جو ہے وہ یہ جو پوری کائنات کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، کیسے ہولڈ کیے ہوئے ہے؟ اپنی اس اہم جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے اس کی بنا پر۔ اور جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بروکاز ایریا اور ورنکس ایریا جو ہے، بروکاز ہوتا ہے جو بات کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے جو آپ کو چاہیے، اور ورنکس ہے جو اگلے کی بات سمجھنے کے لیے چاہیے، یہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں اور نسبتاً زیادہ جگہ رکھتے ہیں دوسرے کئی جانوروں کی نسبت۔ تو یہ جو انسان کی صلاحیت ہے یہ بڑی خاص صلاحیت ہے۔ اب یہ پہلی جو 4 آیات ہیں جس میں ساری ٹاپ کی چیزیں آ گئی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ٹاپ کی صفت، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے ٹاپ کا علم، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تخلیقات میں سے، مخلوقات میں سے ٹاپ کی تخلیق، اور پھر اس انسان کو دی گئی صلاحیتوں میں سے ٹاپ کی صلاحیت۔ اب یہ جو چاروں ٹاپ کی چیزیں ہیں نا، ان کو جب آپ اگر جوڑیں تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عطم ہے کہ اس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کو یہ جو ٹاپ کی صلاحیت دی ہے بیان، اس کا اصل کام کیا ہے؟ اس کا اصل کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو بیان کرنے میں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں استعمال کرے۔ مجھے یاد ہے کہ میں فرسٹ ایئر میں تھا MBBS کی، اور رمضان کا جو دورہ تنمید القرآن ہوتا ہے وہ میں سن رہا تھا لاہور میں ایک جگہ۔ اب وہاں جب بریک کا موقع آتا تھا نا، چائے کے وقفے کا، تو وہاں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلپس چھوٹے چھوٹے وہ لگاتے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے کلپس میں سے ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا کلپ تھا پیس ٹی وی پر جو ان کے بیانات تھے، قرآن مجید کی عظمت پر ان کا ایک بیان ہے پیس ٹی وی پر، اس میں سے وہ کلپ لیا گیا تھا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ان 4 آیتوں کا بیان کر کے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ اب اس کی اس بیان کی صلاحیت کا اصل جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں صرف کرے۔ اور پھر اس کے ریفرنس میں جو حدیث آئی، کیونکہ دیکھیں حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا بہترین ایک ٹول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی ہے کہ قرآن مجید کو واضح کریں، نہیں تو بینہ للناس، لوگوں کے اوپر واضح کیجیے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خوبصورت سی چھوٹی سی حدیث کے ذریعے اس پورے جو ایک فارمولہ ہے اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کاش یہ حدیث نوجوانوں کے دل پر نقش ہو جائے، اپنی واسکٹ پیچھے کر کے نا دل پہ ہاتھ لگا دیتے، نوجوانوں کے دل پر نقش ہو جائے، کیریئر کی تلاش میں ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ٹاپ کا کیریئر کیا ہے؟ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہو۔ اگر خیر کے بعد من آئے تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، جس طرح شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اگر من آئے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو یہ کام کرے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں باقی باتیں تو آگے والی بھی آنی ہیں انشاءاللہ، اور بڑی اہم باتیں آنی ہیں آج، لیکن یہ جو بات ہے نا اس پہ تو ہم اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں. باقی ساری باتوں میں تو ہم سوچیں گے نا کہ اچھا کام کیسے کرنا ہے، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی کچھ ذرا ہمیں سرچ کرنے میں کچھ ذرا وقت لگ سکتا ہے. قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا، اس کے لیے تو ہمیں کوئی جسے کہتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے نا. ابھی ریسنٹلی ہم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے کہیں، تو جو بک پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ بھی اس کا نا ابھی نیا ایڈیشن آنا ہے، تو ابھی آپ اتنی محنت کر کے اس کو پڑھیں گے تو پھر نیا ایڈیشن آ جائے گا پیپر میں، اگر اس سے سوال آ گئے تو اب اس بک سے نا عجیب سی ایک ہوئی کہ یار انہوں پڑھ کے کی کرنا بات سمجھ رہے، اس کا نیا ایڈیشن آنے والا ہے. مجھے بتائیے اس کتاب کا کوئی نیا ایڈیشن آنا؟ یہ لاسٹ اینڈ فائنل ایڈیشن ہے، پیپر اسی میں سے ہے پکا، اس کی لائنیں اٹھ کے آنی ہیں پیپر میں. اس کو ذرا سمجھیں، امتحان اسی پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنا جو ہے وہ مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی جو پہلی بات تھی وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کا پڑھنے پڑھانا. اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات ہوگی پریکٹیکل گراؤنڈز پر، کہ کیسے اس کے آج کے دور میں مزید کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کیا ذرائع ہیں، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے، سیکھنے سکھانے کے کیا کیا ذرائع ہیں، اس کے کیا ڈوز ڈونٹس ہیں، اس کی کیا ریگولیشنز ہیں، وہ سب پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے. اب آتے ہیں آج اپنی گفتگو کا جو دوسرا ہمارا حصہ ہے عدل و انصاف، اس کی طرف. ذرا دیکھیے قرآن مجید ذرا گفتگو کو لے کر کیسے جا رہا ہے اس طرح. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند سارے ایک حساب سے ہیں. ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ ہیئر. یاد آیا جب ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان کیسے ملتا ہے، انسان اپنے غور و فکر سے کیسے پہنچتا ہے ایمان تک، تو وہاں کیا بات آئی تھی؟ غور و فکر سے انسان جس بات پر سب سے پہلے پہنچتا ہے وہ کیا ہے کہ ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ اینڈ بیلنسڈ. یہ سب کچھ الل تلپ نہیں ہے، یہ پورا جو ہے وہ ایک بیلنس کے ساتھ چل رہا ہے، ایک حساب کے ساتھ چل رہا ہے، ایک توازن ہے جو اس سب میں قائم ہے پوری کائنات میں. اس کی طرف اشارہ کیا الشمس والقمر بحسبان. آگے دیکھیے والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت سب سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ سب چیز ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ کیلکولیٹڈ ہے، اس کو تو آج سارے ماننے والے ہیں. ایسے ہی اگلی بات والا کیا ہے کہ یہ سب اس اللہ کی ذات، وہ ہستی جو ان کی خالق ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جو اس کے حکم پر سارے چل رہے ہیں. یہ بات سمجھنا لوگوں کو مشکل لگتی، حالانکہ اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ ایک با مقصد کام ہے تو وہ کسی کے کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا، خود بخود تو نہیں ہو سکتا، خود بخود ہوگا تو ایکسیڈنٹ ہوگا. جزاک اللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا بات. تو ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ تو ڈسٹرکشن کاز کرتے ہیں، اور یہ پوری کائنات جو ہے ڈسٹرکشن تو نہیں، یہ تو کنسٹرکشن ہے. یہ تو کسی ایک کے حکم پر چل رہی ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب اس نے کام میں لگائے ہوئے ہیں. تو الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، آگے جو آیتیں ہیں نا دو، وہ ہیں آج کی جسے کہتے ہیں وہ ماسٹر پیس قرآن کا. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان ہم نے اسے بلند کر دیا. ووضع الميزان، اور ایک توازن قائم کر دیا. یہ ہے جو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توازن قائم کیا ہوا ہے. یہ ہے وہ بیلنس جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے نتائج اخذ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ بیلنس کس کس قسم کا ہے اس پر ہلکا سا اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں. سب سے بیسک تو ہمارا فزیکل لیول پر، فزکس کے لیول پر جو بیلنس ہے. دیکھیں نا آپ، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اب فرض کریں سورج اندر ہے، باہر کے والے سیارے باہر ہیں، زمین کو ہر طرف کی اپنی اپنی گریویٹیشنل فورس لگ رہی ہے، اور وہ ہے کہ پورا بیلنس کیے ہوئے اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے. اگر اندر کی فورس یا باہر کی فورس ایک لمحے کے لیے اوپر نیچے ہو تو کدھر جائے کائنات؟ اگر ایک لمحے کے لیے آؤٹ آف بیلنس ہو تو. اسی طرح آپ الیکٹرون پروٹون کے لیول پر چلے جائیں، پروٹونز ہیں اندر، جتنی ان کی فورس ہے، باہر الیکٹرونز کو اپنے اپنے مدار میں وہ لے کے گھوم رہے ہیں بیلنس کے ساتھ، جتنا پوزیٹیو اتنا نیگیٹو ہے. اگر یہ ذرا ایک لمحے کے لیے بھی اگر آؤٹ آف بیلنس ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایٹم کا پورا اسٹرکچر اور پورا وجود کہاں جائے گا. وہ جو پوری کائنات جو ہے کدھر تحلیل ہو کے رہ جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی کدھر گئے ہم اور آپ. کتنا یہ ڈسکریٹ بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا.
پھر کیمیکل لیول پر دیکھیں کیسا آیونک بیلنس ہے، پھر فزیکل جو بایولوجیکل لیول ہے اس پر دیکھیں کیسے اسپیشیز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس کیے چل رہی ہیں، آؤٹ آف بیلنس نہیں ہوتی چیزیں. پھر اسی طرح سوسائٹل لیول پر یہ عام طور پر ہم اس کو کم توجہ دیتے ہیں، اگرچہ جب ہم قوموں کے عروج و زوال کی اور امتوں کے عروج و زوال کی تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ تاریخی سطح پر تو پھر اس کی زیادہ تفصیل آئے گی. لیکن مختلف قوموں کے عروج و زوال کے دوران بھی ایک بیلنس چل رہا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، دوسرے پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں تو فساد برپا ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ جب کوئی قوم بوڑھی ہو جاتی ہے اور اخلاق سے گر جاتی ہے اور اس کا کردار مر جاتا ہے تو پھر جو دوسری جوان قوم ہوتی ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے. اللہ کے کام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ پورا سوسائٹل لیول پر بھی بیلنس ہے پورا ایک. اب یہ سارا جو بیلنس ہے یہ آپ کو اور مجھے کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ایمان کی طرف، جس پر ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بات کی تھی کہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے. جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ ایوری تھنگ از بیلنسڈ، تو یہ کسی کے کیے بغیر نہیں، اور جس نے یہ کیا ہے وہ پھر آگے بھی کوئی بیلنس کا دن رکھے گا جس میں یہاں جتنی عدم توازن ہے، یہاں جتنی بے انصافیاں ہیں، یہاں جتنا ظلم ہے، اس سب کا حساب کتاب لے گا اللہ. یہیں سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک انسان پہنچتا ہے. لیکن یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ سما رفعها ووضع المیزان، اب اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی میزان میں زیادتی نہ کرو. جب ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میزان پر پیدا کیا، بیلنس پر پیدا کیا، تم بھی آؤٹ آف بیلنس نہ ہو، تم بھی بیلنس کو قائم رکھو، زیادتی نہ کرو. اگلی آیت کو بھی ایک دفعہ پورا کر لیں، پھر ذرا تفصیل سے اس پر بات شروع کرتے ہیں. اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو قائم کرو عدل و انصاف کے ساتھ، بالقسط. آگے کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کوئی کمی بھی نہ کرو. پہلے کیا کہا گیا؟ زیادتی نہ کرو. پھر کیا کہا؟ کمی نہ کرو. اب درمیان میں کیا ہے؟ قائم کرو اسے عدل و انصاف کے ساتھ. کیسا زوردار اندازہ لگا. اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو یعنی کسے کہتے ہیں؟ بولا جب دریا تو یعنی پر اتر آتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنی حدیں پھلانگ کے باہر آ جاتا ہے. تو یعنی کہتے ہیں اپنی حدوں سے باہر نکل آنے، ایسے نہ کرو. اور تخسروا خسارہ کسے کہتے ہیں؟ کاٹا ہو جانا، کم ہو جانا. نہ زیادہ نہ کم، بیلنس یہ رکھنا، یہ ہے اصل کام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں 4 دفعہ وزن اور میزان کے الفاظ آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ پہلا تو وہ بیلنس ہے جو پوری کائنات میں ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. یہ جو دوسرا میزان ہے نا جس کا آپ کو مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں طغیانی نہ کرو. آپ یوں سمجھیے اسلام کی جملہ تعلیمات جو ہے وہ یہی ہیں. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں نا نیچے سے لے کر اوپر تک، ساروں کے اندر اگر آپ ریڑھ کی ہڈی تلاش کریں نا، ریڑھ کی وہ ایسس تلاش کریں جس کے گرد ساری تعلیمات گھومتی ہیں، تو وہ عدل و انصاف اور میزان ہے، اعتدال ہے، توازن ہے. اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ذرا اس کا ہلکا سا جائزہ لیتے ہیں. غور کریں، جو ہم نے لا الہ الا اللہ پر بات کی تھی، ایمان باللہ پر بات کی تھی، تو ہم نے بات کی تھی کہ 2 انتہائیں ہیں. ایک انتہا کیا ہے کہ خدا کے منکر اس دنیا میں رہے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، جن کی فطرت ہی مر گئی ہے، جن کے اندر شکر کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی کوئی ہستی کو پہچاننا ہی نہیں. ان کے نزدیک تو خدا ہے ہی نہیں، سارا کچھ خود ہی وہ خود چل رہا. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ ہر شے ہی خدا ہے. دوسری ایکسٹریم تھی نا. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اصل عدل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اصل اعتدال. اسی طرح رسالت کے معاملے پر تھا. رسولوں کے ساتھ جو بیہیویئر کیا گیا، بیہیویئر اختیار کیا گیا قوموں کی طرف سے، وہ کیا تھا؟ اکثر و بیشتر تو کیا ہے؟ انکار کر دیا رسولوں کا. ایسے ہی ہے نا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں جھوٹا قرار دیا، جادوگر قرار دیا. دوسری طرف کیا ہے؟ رسولوں کو ماننے والوں نے کیا کیا؟ رسولوں کے مرتبے کو اتنا اٹھایا کہ اللہ سے جا ملایا. حدیث علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ یہ دونوں انتہائیں ہیں. اور اس کے درمیان اصل کیا ہے؟ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ.
یہ ہے اصل اعتدال کی تعلیم جو اسلام ہمیں دیتا ہے. اسی طرح ہم غور کرتے جائیں تو ہر معاملے میں. پھر ایمان کے بعد باری آتی عمل کی، اور عمل جو ہے وہ ایمان کے بعد جب وہ ہوگا تو عمل صالح ہوگا، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں نیکی. تو آپ کو پتا ہے سورۃ بقرہ کی وہ جو آیت ہے نیکی کا تصور والی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہ پوری ہے کیا؟ عدل، اعتدال، توازن ہی ہے، اور کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے. لیکن دین کا یا نیکی کا یا کسی بھی عمل کا ایک ظاہر ہے، اس کا باطن ہے. ہمارے ہاں بھی بڑی اس پہ کلیش چلتا رہا، ملا ورسز صوفی کا. کچھ ظاہر پرست ہے، کچھ باطن پرست ہے، خدا پرستی بول کر. کچھ ہے کہ وہ ظاہر پر پڑے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، اور اس کی روح سے غافل ہے. اور کچھ ہے کہ نہیں نہیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے، ظاہر میں کیا ہے، ہماری تو ڈائریکٹ ہی ہو جاتی ہے، ظاہر کو چھوڑ دینا. یہ مسائل چلتے رہے ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ مدرسے اور خانقاہ کی جو تقسیم ہے اور جو چپلش چلتی رہی ہے، اس سب کے اندر ایک توازن، ظاہر اور باطن دونوں کی اہمیت. یہی پہلا موضوع ہے نا نیکی کے تصور میں. پھر آپ آگے چلیں تو نیکی کا ایک شرقی تصور ہے، ایک غربی تصور ہے. ایک ایسٹرن کنسپٹ ہے نیکی کا، ایک ویسٹرن کنسپٹ ہے. ایسٹرن کنسپٹ نیکی کا کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے. عبادات پر، رسومات پر، ظاہر پر، شکل و صورت پر، حلیے پر بہت زیادہ توجہ. یہ چیز ہلکی سی اوپر سے نیچے ہوئی نہیں، آواز اوپر سے نیچے ہوئی نہیں، ہاتھ اوپر سے نیچے ہوئے نہیں کہ باہر، ایسے ہی ہے نا، اتنا ایکسٹریم. جبکہ دوسری سطح پر معاملات ہیں، امانت ہے، دیانت ہے، وعدے کی پاسداری ہے، انسانی ہمدردی ہے، اس سب سے غافل. دل کے کٹھور، معاملات میں چھرے. دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہے؟ ایک ویسٹرن کنسپٹ ہے نیکی کا، جو کہتے ہیں نیکی تو اصل یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، وعدہ کرے تو پورا کرے، سچ بولے، آفس ٹائم پر جائے، اپنے معاملات دھیان سے کرے، انسانی ہمدردی کی خاطر کام کرے، غریبوں کے کام آئے، مسکینوں کا ساتھ دے. ہاں نماز روزہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں. یہ پورا ایک نیکی کا تصور ہے. یہ ایسٹرن اور ویسٹرن کنسپٹ ہے نیکی کے. جبکہ اسلام کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ. اسلام نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ ایک عالمی اور آفاقی حقیقت ہے. تو مشرق و مغرب سے آزاد ہے. یہ ہے اصل بات. تو نیکی کے تصور میں بھی ایک اعتدال اور توازن اور جامعیت ہے. اس سے مزید آگے چلیں آپ تو خود انسان جب نیک بنتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے. ایک شخص اگر خود تو نیک ہوتا ہے اور دعوت و تبلیغ کے لیے کام نہیں کرتا، معاشرے کی برائی کی اصلاح کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر وہ حدیث میں کیا وعید ہے کہ پہلے بستی اس پر الٹو، پھر باقی بستی والوں کو عذاب پہنچے گا. تو ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے. دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ ہے کہ نہیں؟ دونوں انتہا پسندی ہے نا. اصل مطلوب رویہ کیا ہے؟ اعتدال. تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا ہی ہے. اچھا یہ تو آنا انفرادی معاملات. اس سے آپ مزید آگے چلیں اگر تو دین کا اوورال ایک تصور ہے. دین ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں عقائد، عبادات، رسومات سے آگے بڑھ کر معاشرت، معیشت، سیاست اور پورا عالمی نظام، جو پورا مکمل نظام زندگی ہے دین. لیکن اس حوالے سے بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو دو انتہائیں نظر آتی ہیں. ایک ہمارا وہ طبقہ ہے جس کے نزدیک اسلام جو ہے وہ صرف مذہب، عبادات اور بس رسومات رہ گئی. اگرچہ یہ طبقہ بڑا کم رہ گیا لیکن فار دا سیک آف ڈیبیٹ بہرحال ہے. دوسرا ایک طبقہ کیا ہے کہ کہتا ہے نہیں نہیں ان چیزوں میں کیا ہے، اصل تو ہے ایک نظام، ایک سٹیٹ، ایک ریاست اور ایک نظام اور عدل، بس باقی چیزوں کی اہمیت کیا ہے؟ نہیں نہیں، اسلام صرف مذہب نہیں ہے لیکن مذہب ہے اور ایک دین بھی ہے. اسلام اس سب کا مجموعہ ہے اور ایک اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ چلنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسی بھی حصے کے انکاری نہ ہو جائیں. اچھا مزید آپ آگے دیکھیں، انسان جو اسلام کا نظام اجتماعی ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جو نظام اجتماعی ہوتا ہے اس کے تین پہلو ہوتے ہیں، ایک معاشرتی، ایک معاشی اور ایک سیاسی. ایسے ہی معاشرتی کے آگے پھر دو اسپیکٹ ہیں، ایک گھر سے اندر کا، ایک گھر سے باہر کا. گھر سے اندر کے کو ہم آئلی نظام یا گھریلو نظام کہہ دیتے ہیں، باہر والے کو ہم پیور معاشرتی نظام، سوشل سسٹم کہتے ہیں.
اب یہ جو پورے تینوں نظام حیات زندگی ہے، اس میں ذرا ایک بات ذرا دھیان سے سنیے کہ یہ ہے وہ اہم عدل جس کی آج انسانیت کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے پاس سوائے اسلام کے اور کوئی رستہ نہیں۔ کیا ہے بھلا، ذرا سمجھیں۔ یہ تینوں نظام جو ہے نا، معاشرتی، معاشی اور سیاسی، ان تینوں میں اصل میں تین پیئرز ہیں جن کا آپس میں کلیش چلتا ہے۔ گھر کے اندر دیکھیں تو کیا ہے، یا معاشرتی لیول پر دیکھیں تو کیا ہے، مرد اور عورت کی تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے۔ معاشی سطح پر دیکھیں تو آقا اور غلام، یا مالک اور مزدور، یا مالک سرمایہ دار اور جو کام کرنے والا ہے، اس کی ایک تقسیم ہے۔ اسی طرح سیاسی سطح پر دیکھیں تو حاکم اور محکوم کی تقسیم ہے۔ جب سے انسان نے اجتماعی زندگی گزارنا شروع کی ہے، یہی مسائل ہیں۔ ان تین جو پیئرز ہیں نا، ان کے درمیان اصل عدل اور توازن کی راہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل جواب جو اس پورے نظام کے ظلم کو ختم کر کے عدل قائم کرنے کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے کیا تھا، ذرا غور کریں۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اوپر والے بہت اوپر تھے، ہے نا؟ مرد بہت اوپر تھا، عورت پسی ہوئی تھی۔ مالک، آقا بہت اوپر تھے، غلام پسے ہوئے تھے۔ حاکم بہت اوپر تھے اور محکوم جو ہے وہ غلام بنے ہوئے تھے۔ ایسے ہی تھا نا؟ اوپر والے بہت اوپر تھے، نیچے والے بہت نیچے تھے۔ اسلام نے آ کے کیا کیا؟ اسلام نے آ کے نچلوں کو اٹھایا۔ آپ شریعت کی تعلیمات پڑھیے، اسلام نے کس کو اٹھایا؟ اسلام نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو اٹھایا۔ عورت کو اس نے کیا مقام دے دیا، غلاموں کو کیا مقام دیا، اور محکوموں کو کہاں تک پہنچایا، کتنا ان کا حق دے دیا کہ حاکم جو ہے وہ تو خادم ہے۔ لیکن اسلام کے بعد کیا ہوا؟ اسلام کے بعد جب اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی گئی تو یہ جو پارٹیشن تھی، یہ پھر اس کے اندر فرق آنے لگ گیا۔ اوپر والے اوپر نکل گئے، نیچے والے نیچے نکل گئے۔ ایسے ہی ہوا نا جب بادشاہت آ گئی، اور اس کے بعد پھر جہاں تک ہم پہنچ گئے۔ یہ میں صرف ان تین نظام اجتماعی کی بات کر رہا ہوں۔ اوورآل جنرل جو ایک کلاس میں کلاس کانشسنس اور کلاس ڈفرنس ہے، وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اسلام کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یورپ نے دوبارہ کوشش کی ہے کہ نچلوں کو اٹھائے۔ کوشش کی ہے اس نے کہ نہیں؟ عورت کو اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ فیمنزم کی تحریک کے نتیجے میں مزدور کو اٹھانے کے لیے کمیونسٹ ریولوشن آیا کہ نہیں آیا؟ اور محکوم کو اٹھانے کے لیے بادشاہت کے خلاف فرینچ ریولوشن آیا کہ نہیں آیا؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا جو سفر ہے، اس کو آپ ذرا اس پورے پیراڈائم میں سمجھیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ نچلوں کو اٹھانے کی پھر سے کوشش ہوئی ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نتائج نہیں نکلے جو اسلام سے نکلے تھے۔ کام خراب ہو رہا ہے، عدل و انصاف کی راہ مل نہیں رہی۔ اصل فرق کیا ہے بھلا؟ اب وہ اصل فرق جو ہے وہاں سے بات آگے چلیں گے انشاءاللہ لے کر۔ اصل فرق کیا ہے کہ اسلام نے نچلوں کو اٹھایا تھا اخلاق کی بنیاد پر، قانونی سطح پر اوپر والوں کو اوپر رکھا تھا۔ قانونی سطح پر گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد۔ لیکن اخلاقی طور پر کس کا مقام اونچا ہے؟ عورت کا، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن۔ دو بہنوں کی خدمت اور پرورش کرنے والا، اور انہیں پالنے پوسنے والا، بڑا کرنے والا، ویانے والا، بیاہ کے بعد بھی ان کی پشت پناہی کرنے والا، واپس آ جائے پھر بھی ان پر خرچ کرنے والا۔ اس کی جو عظمت بیان ہوئی ہے دو بھائیوں پر خرچ کرنے والے کی، تو وہ نہیں ہوئی۔ دو بیٹیوں کو پال پوس کر کرنے والا اگر جنت میں ساتھ ہے ایسے، تو بیٹوں کے بارے میں تو یہ بشارت نہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور بیوی کا کیا معاملہ ہے؟ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی۔ تم میں سے بہترین ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھا ہوں۔ یہ ہے عورت کو اخلاقی طور پر اٹھایا، لیکن قانونی طور پر مرد کو اوپر رکھا۔ اس سے اخلاق اور قانون کا ایک بیلنس، امتزاج اور توازن پیدا ہوا۔ اور سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق اور قانون کا توازن، یہ توازن بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف اخلاق کی بنیاد پر سارا کچھ چل جائے گا، معاشرے کے اخلاق درست ہو جائیں، معاشرے کے لوگ خود ہی اپنے اخلاق درست کرتے جائیں، شاید سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، قانون کی شاید اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے بالکل برعکس آپ کو دوسرے لوگ بھی نظر آئیں گے جو قانون کی بڑی اہمیت ہو، جی قانون ہو جائے، ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس کے لیے تحریک چلائیں گے سب کچھ، لیکن عوام کے اخلاقی معیار اس کو انہیں کچھ پتہ نہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو ان دونوں کا توازن بھی بڑا ضروری ہے۔ آج بات ساری توازن پہ ہی چل رہی ہے۔ اب اس سے آگے آپ معاشی سطح پر دیکھیں۔ معاشی سطح پر سرمایہ کا مالک اس کا مالک ہی ہے، کمیونسٹ کی طرح
ایسے نہیں کیا کہ بالکل ساروں کو ہی برابر کر دو کہ لائن میں لگ کے جو ہے وہ فیکٹری کا جو سربراہ ہے وہ بھی روٹی لے گا اور دوسرا بھی روٹی لے گا. ایسے نہیں, جبری مساوات اسلام نے قائم نہیں کی, اوپر رکھا اس کو. لیکن مزدور کا حق کتنا اٹھا دیا, غلام کا حق کتنا اٹھا دیا, جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ, جو خود پہنو اسے پہناؤ, اور مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دو. کتنا اس کا پیغام اٹھا دیا, اندازہ کریں آپ. مزدور کے ساتھ جو ہے ہاتھ ہولا رکھنے والے کے ساتھ اللہ ہاتھ ہولا رکھے گا. آپ اندازہ کریں اس سے کتنی اس کی اہمیت ہو گئی, غریبوں کی کتنی اہمیت ہو گئی. اسی طرح آپ چلے جائیں سیاسی نظام کی طرف کہ اصولی طور پر, قانونی طور پر حاکم کو نہیں رکھا ہے. کیا کہا گیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور ساتھ کس کی؟ اولی الامر منکم, ہمارے بڑوں کی بھی اطاعت کرو, اللہ نے تمہیں کہا ہے. ایسا ہی ہے نا, کالا حبشی بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات مانو. لیکن دوسری صورت دیکھیں ذرا, دوسرا اسپیکٹ اس کا دیکھیں, محکوموں کو کتنا اٹھا دیا کہ قوم کا جو سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے, اخلاقی سطح پر ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو پھر وہ کر کے دکھایا, حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے تو وہ کر کے دکھایا. خلافت راستہ میں تو ہمیں اس کے نمونے نظر آتے ہیں نا, کہ کس طرح اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. واقعی خدمت کی ہے کہ نہیں کی, اور ان کا کیسے برابری اور آزادی کا کیا تصور دیا کہ ایک جو گورنر تھے انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے گھر کے باہر ایک جوڑی بنائی تھی نا, اور دروازہ لگایا تھا اور بندہ کھڑا کر لیا تھا گارڈ, اور ٹائمنگ مقرر کر دی تھی کہ اس ٹائم ملنا اور اس ٹائم نہیں ملنا. تو کیا کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد چنا تھا, تم نے انہیں غلام کب سے بنا دیا. یہ ہے جو اسلام عدل و انصاف اور توازن مہیا کرتا ہے اپنے نظام کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ سارے کو مد نظر رکھیں, وہ ایمانیات سے نیکی کے تصور پر, پھر اجتماعی زندگی پر, ہر شے کے بیلنس کو سامنے رکھتے ہوئے اب پڑھیے اللہ تطغوا فی المیزان, میزان میں زیادتی نہ کرنا, نیچے سے اوپر تک ساری تعلیمات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو ختم ہو گئی, لیکن نہیں, آگے کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اب آ گیا قائم کرنے کی بات. ایک ہے تم خود زیادتی نہیں کرتے, ایک ہے قائم کرنا, عدل و انصاف کو قائم کرنا. یہ ہے اصل بات. زندگی کے ہر گوشے میں, ہر معاملے میں ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام, جس کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا. جو میں نے شروع میں آیات آپ کے سامنے رکھی تھی, ان ساروں کو لے آئیے ذرا. یہ مکی انداز ہے نا, ذرا جو آپ اگر دوسرے سٹائل میں جائیں, مدنی سٹائل میں جائیں, تو ڈفرنٹ انداز ہیں قرآن مجید کے. اس کو ذرا ایک ترتیب سے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عدل و انصاف اور اس کے قائم کرنے کی اہمیت کیا ہے. پہلے سب سے تو خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں جو بڑی خوبصورت آیت آئی ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا هو اولو العلم قائما بالقسط. اللہ جو ہے وہ عدل انصاف کو قائم کرنے والا ہے. اس دنیا میں بھی اسی نے عدل انصاف کو قائم کیا ہوا ہے, اور جو امتحان کی خاطر انسان کو تھوڑا سا اس نے اختیار دیا ہے, اور اس میں اگر وہ عدل انصاف سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا بھی وہ بدلہ چکائے گا قیامت والے دن, اور پورا اصل عدل انصاف کرے گا ان کے اندر. عدل انصاف کرنے والا اللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا جب مکی قرآن میں کیا انداز ہے کہ سورۃ شورى میں فرمایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. ایک ہے عدل کا کہنا کہ بھائیو عدل کیا کرو, ظلم نہ کیا کرو. ایک ہے عدل کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ عدل کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کر کے دکھایا اپنی 23 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں. اور یہی ہے کہ اپنے پرائے سب گواہی دیتے ہیں کہ جو سرمنز تھے, واض و نصیحت تھی, سرمنز آف ہیومن فٹرنیٹی, ایکوالٹی اینڈ فریڈم ور سیٹ بیفور آلسو. اس سے پہلے بھی کہے گئے تھے. پہلے بھی لوگ کہتے ہوتے تھے نہیں سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں, کوئی نیچا نہیں کوئی اونچا نہیں, برابری ہے, آزادی ہے. لیکن ہیومن ہسٹری میں فار دا فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالفعل قائم کر کے دکھا دیا, جس کی مثالیں میں نے بھی خلافت راستہ کی آپ کے سامنے رکھی. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت مسلمہ کے ذمہ یہ کام لگایا تو اس کو بھی قرآن نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہ دو آیات ہیں قرآن کی, بڑی خوبصورت ہے, اس کو ذرا سمجھ لیں. نساء اور مائدہ جوڑے کی صورتیں ہیں, دونوں میں آیات آئی ہیں یہ
تھوڑے سے معمولی سے فرق کے ساتھ. سورہ نساء میں کیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قائم کرنے والے بن جاؤ بالقسط عدل و انصاف کے، شہداء للہ اللہ کی خاطر گواہی دیتے ہوئے. سورۃ مائدہ میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کی خاطر گواہی دینے والے قسط کی، عدل و انصاف کی. یعنی کہ اللہ اور عدل و انصاف یہ دو جو اسم ہے عربی کے، ان کو آپس میں ریپلیس کیا گیا ہے دونوں آیات. آپ اندازہ کریں اہمیت کا. اور آگے انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. سورہ نساء میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم نے عدل و انصاف سے کام لینا. کیا مطلب؟ کسی کی محبت تمہیں عدل و انصاف سے دور نہ کر دے. ٹھیک. سورۃ مائدہ میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ کسی کی محبت، کسی کی نفرت تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، عدل و انصاف کے گواہی دینے والے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ. تم اب اس کا مطلب کیا نکلتا بھلا؟ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے جیتے جی ظلم ہو نہ سکے. وہ پھر کیفیت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی جو کہی تھی کہ میری نظر میں کیا ہے، تم میں سے جو کوئی طاقتور ہے وہ ضعیف ہے جب تک کہ میں اسے حق لے نہ لوں، اور جو ضعیف ہے وہ تب تک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق اسے پہنچا نہ دوں. یہ اصل بات، یہ اصل ذمہ داری اہل ایمان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو نبھانے کے لیے پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے اقیم الوزن بالقسط. اور آج انسانیت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. اور اسلام کی دعوت جو پھیلی ہے پوری دنیا میں وہ اپنے عدل و انصاف کی بنا پر پھیلی ہے. مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ اتنی ہٹ دعوت کیوں تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی بات کیا کرتے تھے. اور مدینے میں بھی آ کر مدینے کا جو معاشرہ تھا، مدینے کی جو کل کو ریاست قائم ہوئی، وہ اتنی سپر پاور وہاں کی کیسے بن گئی؟ بڑی بڑی پہلے کی سپر پاوروں کو اس نے کیسے گرا دیا؟ کیونکہ وہ عدل و انصاف پر قائم تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اقیم الوزن بالقسط سے آگے ہم سوچ رہے ہوں گے یار باتیں تو اب واقعی ختم ہو گئی، خود بھی ہم نے عدل و انصاف پر قائم ہو گئے اور اس کو قائم کرنے کی ہم نے جد بھی کر لی، قائم بھی کر لی ہے، عدل و انصاف قائم بھی ہو گئے، بات ختم نہیں ہو گئی. کیا خیال ہے؟ آیت ختم نہیں ہوئی، ابھی آخری بات رہتی ہے. تو اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، ایک دفعہ پھر، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرنا. اس کو آپ دو انداز سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو سادہ انداز ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کرنے کے لیے اور اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہا ہے کہ بھئی نہ زیادتی کرنا نہ کمی کرنا، بالکل بیلنس کرنا. ایک اور انداز ہو سکتا ہے اس کا، جو آج کی گفتگو کا آخری پہلو ہوگا، کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی اس جد و جہد کے دوران بھی عدل و انصاف سے کام لینا. بات سمجھ رہے؟ اے عدل و انصاف قائم کرنے والوں، اے عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرنے کا جذبہ رکھنے والوں، اس کی خاطر مل جل کر اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جد و جہد کرنے والوں، اپنی اس پوری اسٹرگل کے دوران بھی عدل و توازن نہ کھو بیٹھنا. یہ نہ ہو عدل و انصاف قائم کرتے کرتے ظلم کر بیٹھو، ایسے نہیں. عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے بھی عدل و انصاف کا دھیان رکھنا ہے. اب یہ کون سا اعتدال اور توازن ہے؟ یہ ہے اصل بات. جو لفظ اعتدال اور عدل بار بار آ رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. عدل کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ہر شے کو اس کے صحیح اصل مقام پر رکھنا، جو اس کا مقام بنتا ہے. اب دیکھیں نا، نیکی اور برائی یہ مین تقسیم ہے. کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں. کسی اچھی چیز کو برا نہ کہہ دینا، کسی بری چیز کو اچھا نہ کہہ دینا، ایسا ہی ہے. تو ایک تو ہے کوالٹیٹیو ڈیفرینشیشن. کوالٹیٹیولی آپ نے ڈیفرینشیٹ کر لیا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے. اوکے، یہ کام نسبتاً آسان ہے. یہ تو فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہر بندے کے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. اصل مشکل کام پتہ کیا ہے؟ کوانٹیٹیو ڈیفرینشیشن آف گڈ اینڈ بیڈ.
کیا چیز کتنی اچھی ہے، کیا چیز کتنی بری ہے. اگر آپ نے زیادہ اچھی چیز کو کم اچھی چیز کی جگہ پر رکھ دیا، کم بری چیز کو زیادہ بری چیز پر رکھ دیا، مکروہ کو حرام بنا کے پیش کر دیا، فرض کو مباح کر دیا، تو پھر آپ نے دین کو لیا بگاڑ دیا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہر چیز کو اس کی جو اہمیت ہے اس کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، یہ اصل عدل اور اعتدال. بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایسا باریک رستہ ہے نا، یہ ہے وہ اصل صراط مستقیم. ذرا غور کریں، جو ہم مانگتے ہیں صراط مستقیم، یہ مستقیم لفظ کس سے والا؟ قائم رہنے سے ہے نا. تو مستقیم قائم رہے تو کون سا رستہ قائم رہے گا؟ غور کریں، قائم کون سی چیز رہتی ہے؟ جو جس میں توازن ہوتا ہے. گاڑی آؤٹ آف بیلنس ہو جائے تو قائم رہتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو وہ رستہ جو آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گا وہ قائم رہے گا. ادھر آپ ایک پلیٹ پکڑیں اپنے ہاتھ کے اوپر، اس کے اوپر 2-3 گلاس رکھیں، جب تک وہ بیلنس میں ہے تو ٹھیک ہے، آؤٹ آف بیلنس ہوگا تو گر جائے گا. تو وہ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اصل میں وہ بھی ہم وہ اس عدل و اعتدال والے رستے کی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس تک پہنچا. تو عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے اس جدوجہد کے دوران بھی عدل و انصاف سے قائم لینا، یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بندہ اس نے سمجھ لیا کہ مجھے ایمان بھی اپنا پختہ کرنا ہے، خود اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسلام کی جو عدل پر مبنی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے عدل کا علم بردار بھی بننا ہے، اپنی زبان سے بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے، اپنے عمل سے بھی لوگوں کے لیے کوشش کرنی ہے ظلم کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے. یہ سارے اب اس نے اپنے ذہن میں نا ایک ہائرارکی بنا لی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک عمارت کی مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، پھر اس کی پہلی منزل ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری منزل ہے. آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا یہاں. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، پھر پہلی منزل ہے کہ خود وہ عدل و انصاف پر مبنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتا ہے، پھر دوسرا ہے کہ وہ اپنی زبان سے عدل کی گواہی دیتا ہے اور لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف بلاتا ہے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر عدل و انصاف کو قائم کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ ساری اب اس کے سامنے آ گئی کہ میں نے یہ سارا کچھ کرنا. اب ان سب کے درمیان بھی عدل رکھنا، یہ ہے بات. ان سارے فرائض کے درمیان بھی عدل و انصاف رکھنا. ایک مثال تو میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں نا کہ ظاہر اور باطن کی، ٹھیک ہے. اس سے اگلی مثال کیا آئی تھی؟ انفرادی زندگی اور دعوت و تبلیغ کی. ایک ہے جو اپنی انفرادی زندگی میں ہی لگا ہوا ہے دعوت و تبلیغ سے اور نہی عن المنکر سے اور ظلم کے خاتمے سے، اسے کوئی سروکار ہی نہیں، تو بستی تو پہلے اس پر الٹی جائے. اور دوسرا ہے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا، خود اپنے آپ کو بھول جاتا، وہ بھی مطلوب رویہ نہیں ہے. اسی طرح تیسرے کو بھی ذرا اس سے سمجھیں. ایک کیا ہے کہ وہ باہر تو عدل و انصاف کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے بڑا تحریکی انداز سے جدوجہد کر رہا ہے، ادھر پروگرام ادھر پروگرام، یہ وہ سب کچھ، لیکن اپنی عبادات وہ ساری اس کی ڈاؤن جا رہی ہیں. خود اللہ سے اس کا تعلق، اللہ کی یاد، اپنا محاسبہ، باہر سب کا احتساب لیکن اپنا محاسبہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ ساری باتیں اس کے پیش نظر نہیں ہیں. اسی کے برعکس کوئی دوسرا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اسی سے فرصت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کا اعتدال رکھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے. ایسا کام اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے چلتے ہیں کہ جب انصاف کو قائم کرنا ہے تو وہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ وہی ہوگا جو وہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حکم تھا امرت لیعدل بینکم، جن کو حکم تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہے، عدل و انصاف کا قیام ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ہے، دین کو غالب کرنا ہے بقیہ تمام ظالمانہ نظام زندگی پر. انہوں نے جس طریقے سے کر کے دکھایا، اور تاریخ انسانی میں صرف ایک ہی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایسے کر کے دکھایا کہ اپنے پرائے سب گواہی دیتے ہیں. ان کے طریقے کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے آگے جو لیکچرز ہیں اس میں پڑھیں گے. سیرت کا بھی کچھ 1-2 چیزیں آئیں گی. تو میں نے جس طرح بتایا تھا نا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سارا آگے کے ٹاپکس کا ایک لحاظ سے انڈیکس بن جائے گا. تو نظام اجتماعی بھی سارے آج زیر بحث آ رہے ہیں، تاریخی چیزیں بھی آئیں گی، باقی ساری چیزیں بھی، اس سب پر انشاءاللہ ہم نے الگ الگ آگے گفتگو کرنی ہے. اس لیے آج کے ٹاپک کو ذرا دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس منہج کے بھی مختلف سٹیپس ہیں. اگر آپ غور کریں سیرت پر، ایک مکی سیرت ہے، ایک مدنی سیرت ہے، ایسا ہی ہے نا. کچھ ہیں جو مکی سیرت کو تو اون کرتے ہیں، ان کے نزدیک اصلاح کا عمل ہونا چاہیے صرف دعوت برائے دعوت سے.
تبلیغ برائے تبلیغ سے، بھئی لوگوں کو آپ موٹیویٹ کریں، لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو یہ کریں وہ کریں، بس اس سے آگے تو نہیں لینے، اس سے آگے تو آپ کا کچھ نہیں بنتا کہ آپ آگے کچھ اجتماعی معاملات کریں یا کچھ نہیں، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن تھا۔ یہ پوری سوچ پائی جاتی ہے نا کہ نہیں پائی جاتی؟ اسی کے برعکس دوسری سوچ ہوتی ہے، نہیں طاقت کے ذریعے ہوگا۔ دعوت کے ذریعے کیا؟ یہ سنتے کیوں؟ ان کو پتہ نہیں کہ حق ہے، بس ہم طاقت کے ذریعے ان کو منا کے چھوڑیں گے۔ یہ سٹائل ہے، پورا سٹائل ہے، پوری تحریکیں ہیں دنیا میں، مختلف ممالک ہیں جہاں اس طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ آئے دن آپ خبریں پڑھتے نہیں؟ اور کیجیے نا ذرا، مثالیں آپ کے سامنے ہی نہیں مختلف ملکوں کی کہ کیا چلتا ہے وہاں اسلام کے نام پر۔ تو یہ دونوں ڈفرنٹ پیراڈائمز ہیں، ڈفرنٹ جسے کہتے ہیں نا وہ مائنڈ سیٹ ہے، جبکہ سیرت کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے درمیان اعتدال ہے اور توازن ہے۔ اچھا، اعتدال اور توازن جو ہے نا وہ جامعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جامعیت کیا ہوتی ہے؟ غور کریں، جس میں ساری چیزیں ہو، کسی چیز کا انکار نہ ہو، ایسے ہی نا کچھ لے لیا کچھ چھوڑ لیا تو ایسے نہیں۔ اور اعتدال کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزوں میں بیلنس۔ اب یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، جامعیت کے بغیر اعتدال نہیں ہے، اعتدال کے بغیر جامعیت نہیں ہے۔ اس طرح ملا فرض کریں اگر کسی نے کچھ چیزیں لے لی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ اعتدال کر سکتا ہے؟ کبھی اعتدال کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو چیزیں وہ چھوڑ چکا ہے ان کی جگہ تو خالی ہے نا، وہ پوری تو کسی اور چیز سے ہوگی نا۔ اسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ اعتدال جو ہے وہ جامعیت کے بغیر ہو جائے، کہ انسان سوچے کہ میں کچھ پک اینڈ چوز کر لوں گا اور میں شاید کوئی اعتدال پر چل رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جامعیت اور اعتدال نصیب فرمائے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو بھی جامع انداز سے اپنانے کی ضرورت ہے، ایک اعتدال کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے جامعیت کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ۔ سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے روشن مثال ہے، اور اس کا ایک پورا توازن اور اعتدال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز پہلے ہے، کوئی چیز بعد میں ہے، کوئی چیز زیادہ ہے، کوئی چیز کم ہے، کوئی چیز فور فرنٹ پر ہے، کوئی چیز بیک گراؤنڈ میں ہے۔ جیسے ہے ویسے ہی اسے رکھنا۔ اگر جو چیز پہلے ہے اسے آپ بعد میں رکھ دیں، بعد والی کو پہلے رکھ دیں، تو پھر بگڑ جائے گا نا سب کچھ۔ خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے، یہی ترتیب ہے نا۔ غار ہرا تو پہلے ہے ہی ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے کوہ صفا پہلے۔ کوئی صفا پر چڑھ کر جو ایک دعوت کی تحریک کا آغاز کیا گیا وہ اس بدر کے معاملے سے پہلے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی صفا کی تحریک کے بغیر بدر کا معرکہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں آپ، ایسے نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک اعتدال اور توازن اور ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں عدم انصاف کو قائم کرنے کے لیے جو کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کو قبول فرمائے، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام طور پر جتنی بھی یہاں عدل و انصاف کے لیے کوشش کرنے والی جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اکثر و بیشتر ایسی جماعتیں ہیں جن کا سیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں بلا؟ اگر واقعی کوئی عدل و انصاف کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سیرت کا پہلو تو ہوگا نا، اور کرے نا۔ عدل و انصاف کی کوشش تو ایک ہی دفعہ ہوئی اور کامیاب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہاں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہو سکتی جو پیور پوری کی پوری 100% سیرت پر ہو۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، ذرا سمجھیے اس بات کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جس طرح کوئی فرد ویسا نہیں ہو سکتا، جس طرح وہ معاشرہ ویسا نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی ریاست کوئی جماعت بھی ویسے نہیں ہو سکتی۔ ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کمیاں کوتاہیاں سب میں رہیں گی۔ اب اصل میں مطلوب کیا ہے؟ جس طرح ایک فرد سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنت سے قریب تر کرتا چلا جائے، ایسے ہی ہے نا، پورا ڈیٹو کاپی تو نہیں نہ کر سکتا، غور کریں آپ، لیکن مطلوب ہے اس سے کہ اپنے اندر جو چیزیں تمہیں ڈفرنٹ لگیں ان کو دور کرتے ہوئے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ۔ اسی طرح کسی جماعت کے بارے میں، اسی طرح کسی معاشرے کے بارے میں، اسی طرح کسی ریاست کے بارے میں، وہ اونچی مثال ہے جس تک ہم نے سابق ہوا ہے، دوڑ لگانی ہے، ہم نے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آپ آگے چلیے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدل و انصاف کی جو تحریک ہے یا عدل و انصاف کی جو محنت ہے
وہ کسی اجتماعی جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں. ایسے ہی ہے نا, اکیلا اکیلا بندہ تو یہ نہیں کر سکتا. اکیلا اکیلا بندہ خود تو ظلم سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن وہ جو اجتماعی نظام کا میں نے جو ظلم آپ کے سامنے بیان کیا, اس کی ان پہلوؤں کے لحاظ سے جو عدل و انصاف کا قیام ہے وہ ایک بندہ اکیلا تو نہیں کر سکتا. اب اجتماعیت کے حوالے سے بھی مختلف انتہائیں ہیں. کچھ ہمارے ہاں ایک سوچ کیا پائی جاتی ہے کہ نہیں یار یہ ساری جماعتیں تو عجیب ہوتی ہیں, سارے اپنے اپنے بندہ خراب ہو جاتا ہے, بس اکیلے ہی کام کرنا چاہیے بس, یا ساروں کے ساتھ جو ہے نا جو کبھی دل کرے ادھر, کبھی دل کرے ادھر, کبھی دل کرے ادھر. ایک سٹائل میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کچھ فائدے جزوی طور پر نظر آ سکتے ہیں, لیکن انسان اپنی زندگی میں فروٹفل کام نہیں کر سکتا, اپنی پوری انرجیز نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ پوری طرح کسی پلیٹ فارم اور اجتماعیت کو جوائن کر کے اپنی پوری انرجیز اس پلیٹ فارم پر نہ لگائے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, وہ 2 دن ایک یونیورسٹی جاتا ہے, دوسرے دن تیسرے دن تیسری یونیورسٹی جاتا ہے, پھر کسی کالج جاتا ہے, پھر کہیں جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی سے جو بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اس سے شاید اسے ذرا زیادہ معلومات اسے مل جائیں. معلومات, نالج کی بات نہیں کر رہا میں, انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی سر پیر بنے گا اس کی بات کا. ضروری ہے کہ وہ کوئی ایک پلیٹ فارم پر پوری طرح اپنے آپ کو انویسٹ کر کے تو کچھ بنے, کچھ بن کر نکلے, اپنی انرجیز کو چینلائز کرے. اسی کی دوسری انتہا کیا ہے, بعض اوقات انسان کسی اجتماعیت کا جب حصہ بن جاتا ہے تو ایسی اس کے اندر پھر عصبیت پیدا ہو جاتی ہے, تو بقیہ تمام جماعتوں کو بڑا حقیر جاننے لگتا ہے, اور ایسی عصبیت جاہلیہ اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر اللہ معاف فرمائے. تو جماعتوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے اندر بھی ایک عدل و توازن رکھیں کہ اجتماعیت کی اہمیت بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دوسری چیز کی بھی اہمیت ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک کوئی جماعت جوائن کی ہے تو آپ باقی ساروں کا انکار کرتے پھریں, باقی ساروں کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے رہیں, بلکہ اب تو مل جل کر کرنے کا کام ہے. اب میں آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ جب بھی کوئی اجتماعی جدوجہد ہوتی ہے, کوئی داعی اٹھتا ہے, وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے, جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اس کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں, مل جل کر کوشش کرتے ہیں. اب کچھ جب وقت گزرتا ہے نا تو اس داعی کی جو پوری فکر ہوتی ہے اس کے مختلف ڈائمینشنز ہوتے ہیں, مختلف رخ ہوتے ہیں. جتنا بڑا ذہن اس داعی کا ہوتا ہے نا اتنا بڑا ذہن اس کے پیچھے چلنے والوں کا تو نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے, لیڈر کا جتنا بڑا ذہن ہوتا ہے اتنا بڑا ذہن فالوورز کا ہو سکتا ہے؟ اگر فالوورز کا بھی ہوتا تو وہ خود لیڈر نہ بن جاتے. اب وہ جو اتنا بڑا ذہن ہے جو مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے چل رہا ہے, اس کے فالوورز جو ہے نا وہ اپنی تنگ نظری کے باعث کیا کرتے ہیں کہ اس پوری فکر کے کسی ایک گوشے کو ہی کل سمجھ بیٹھتے ہیں, جس سے ان کے درمیان آپس میں بھی ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے. اب اس کی مثالیں تو مختلف ہو سکتی ہیں, مختلف داعی اٹھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا, لیکن ہمارے استادوں کے جو استاد ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بڑا ان کا اونچا نام قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ ایک جگہ خود جب اپنا بیان کرتے ہیں, کیونکہ جب میں نے جو قرآن مجید سیکھا, سب کچھ سیکھا ہے بیسیکلی تو ہم سب نے انہی سے سیکھا, ٹھیک ہے نا, انہی کا بیان القرآن ہے جو میری جسے کہتے ہیں بنیاد جہاں سے پڑی قرآن مجید کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی. اب انہوں نے خود اپنا جو سورس بیان کیا ہے وہ بیان کیسے کیا بھلا؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, کبھی بھی کسی ایک چیز کو کل نہ سمجھ لیں, بلکہ ایک سے زیادہ چیزیں دیکھیں اور پھر اعتدال اور توازن کی راہ پر پہنچیں. اور خود اپنی مثال دی کہ میں نے بھی 8 لوگوں سے سیکھا ہے, اور پھر انہوں نے 8 کا حوالہ دیا کہ میرے جو استاد ہیں جہاں سے میں نے سیکھا ہے سارا کچھ, ان کے 8 انہوں نے سورسز گنائے. تو کیا کہا انہوں نے؟ جی میں نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا, ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا, پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے, شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے, ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے, پھر مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے, مولانا مید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے. 8 انہوں نے اپنے استاد گنائے اور سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ اس کو گروپ بنا لیں 2 کا, تو 4 گروپس آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. کہتے ہیں جو 2 ابوین ہیں, ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں سے میں نے اسلام کی انقلابی فکر سیکھی.
کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کا غلبہ ہونا چاہیے، عدل و انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں نے ان سے یہ سیکھا. دوسری طرف میں نے یہ جو 2 شیخین ہیں، یہ چونکہ علماء کی سیریز کے ہیں، ان سے میں نے اسلاف کی اہمیت سیکھی ہے کہ اسلاف سے جڑ کے رہنا چاہیے. جو پورا ایک سلسلہ ہے، علم جس طرح ہم تک پہنچا ہے وہ ایک سنہری زنجیر تک پہنچا ہے، اس کے ذریعے پہنچا ہم تک. صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، کرتے 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 ائمہ محدثین اور فقہا کے ذریعے کرتے کرتے ہم تک پہنچا ہے. ان کا انکار کر کے اگر انسان چلے گا تو ایسا ہے جیسے وہ کشتی جس کا پیچھے پھر تلک ٹوٹ گیا، وہ سمندر کی لہروں پر ہے جہاں اسے چاہے لے جائے. تو اس مضبوط کوڑے سے بندے رہنا چاہیے، مضبوط کنڈے سے بندے رہنا چاہیے بندے. تو کہتے ہیں ان سے میں نے یہ سیکھا. اس سے آگے چلیں تو مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا حمید الدین فرائی، ان سے میں نے کیا سیکھا؟ قرآن مجید کی خوبصورتی، اس کا نظم، اس کے الفاظ، اس کی لنگوسٹکس، اس کی صورتوں کا آپس میں گروپ، اس کی ترتیب، یہ چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں، جس سے مجھے قرآن مجید کے فہم میں بڑی خاص مدد ملی ہے. اس کا حسن میرے سامنے آیا. اس سے آگے جو 2 رہ گئے ڈاکٹرین، ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. ڈاکٹر رفیع الدین جو ہیں یہ بڑے ہی خاص جو ہے وہ شخصیت تھے، عام طور پر لوگ انہیں زیادہ جانتے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں مزید باتیں کرتے رہیں گے اور ان کی کچھ کتابوں کا مطالعہ بھی کریں گے ان قریب، تو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. ان اور علامہ اقبال کو تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، ان سے میں نے کیا سیکھا ہے؟ ان سے میں نے جدید جو نظریات ہیں، جدید جو فکر ہے، ماڈرن جو ویسٹرن سویلائزیشن، جو اب گلوبل سویلائزیشن ہے، اس میں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا کتنی صحیح ہے، کیا کتنی غلط ہے، ان میں ڈفرینشیٹ کرنا سیکھا ہے میں نے ان سے، تاکہ اس کے باطل کو دور کیا جائے، اس سے حق کو لیا جائے. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. یہ آپ دیکھیں نا، آپ ذرا کیسے ایک ڈفرنس. اب ہم جو ان کے شاگرد ہیں یا ان کو سننے والے دیکھنے والے تو اب کروڑوں اربوں میں پہنچ گئے لوگ. اب ان کے ذریعے جن جن لوگوں تک یہ ہدایت پہنچی ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا انہوں نے اپنا مشن بنایا ہے، جیسا کہ میں نے آج اپنی کلاس کے شروع میں کہا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ نے جزا دے کہ انہی کا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی ایف ایس سی سے فارغ ہوا تھا، تو میں نے ان کا جب وہ فرسٹ ایئر تھا ایم بی بی ایس کا، تب میں نے ان کا جب وہ سنا کہ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا یہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا اصل مشن. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ سب کو بھی قبول فرمائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی مقرر ہی ہو یا مدرس ہی ہو. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں اسے وہ اس کام میں لگائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ڈفرنٹ سورسز ہیں ان سب کے اندر بھی ایک اعتدال پیدا کر کے رکھیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کسی ایک گوشے کو کل سمجھ بیٹھیں گے تو پھر اعتدال اور توازن و جامعیت نہیں رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سب کو بھی کل نہ سمجھ لیں، بلکہ مزید آگے غور و فکر کرنا، مزید آگے جو حالات آ رہے ہیں، نئی جو چیزیں آ رہی ہیں، سب کو دیکھتے رہنا، سمجھتے رہنا، مزید مطالعہ کرتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، اس پوری فکر کو ڈیولپ کرنا. کیوں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے کہ یہ تو ایک جس طرح ایک اولمپک ٹارچ کی ریس ہوتی ہے نا، اس طرح ہے. ایک نسل آئے گی، پورا اپنا زور لگائے گی، دوڑے گی، جا کے اگلی نسل کو پکڑائے گی، اگلی نسل پھر دوڑے گی، آگے جا کے پھر تیسری کو پکڑائے گی، پھر وہ آگے دوڑے گی. یہ تو نسلن بعد نسلن ہونے والا کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی لائف ٹائم میں سارا کچھ کر دکھایا نا، یہ تو روزانہ طور پر ہوا. لیکن اب عدل انصاف کا جو قیام ہے اور حق کا غلبہ ہے وہ اچانک سے نہیں ہو جانا، نہ کسی ایک پارٹی سے ہو سکتا ہے، نہ کسی ایک جنریشن میں ہو سکتا ہے. اب تو کیا ہونا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف تحریکیں چلنی ہیں، مختلف دائی اٹھنے ہیں، کسی نے کچھ زور لگانا ہے، کسی نے لوگوں کو قائل کرنا ہے، کسی کو اللہ نے طاقت دینی ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی نے سیاسی سطح پر کوئی بہتری لے کر آنی ہے، کسی نے معاشی سطح پر کوئی بہتری لے کر آنی ہے، کسی نے معاشرتی سطح پر کوئی بہتری لے کر آنی ہے، کسی نے عقائد کی سطح پر بہتری لے کر آنی، کسی نے عبادات کی سطح پر بہتری لے کر آنی، کسی نے غلط رسومات کا خاتمہ کرنے میں اپنا زور لگانا ہے. مختلف زور لگنے ہیں. اور جس طرح گاڑی ہے، فرض کریں اب یہ قرآن مجید کی کتاب پڑھی ہے، اس کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو اس کے 2 انداز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے سیدھا ایسے زور لگاؤں، کیا خیال ہے؟ ایک دوسرا بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اس ہاتھ سے میں تھوڑا سا ادھر کو زور لگاؤں، اس ہاتھ سے میں تھوڑا سا ادھر کو زور لگاؤں. تو یہ کہاں جائے گا؟ جائے گا تو آ گئی. دیکھنے میں میرا زور جو ہے وہ ایک دوسرے کے مساوی یا پیرالل نہیں ہے، بلکہ اگر غور کریں تو اس میں کسی قدر مخالفت پائی جاتی ہے.
اب جب دو ویکٹرز ہوتے ہیں تو اس کے آپ گراتے ہیں نا ایکس اور وائی پر. تو اب دو اندازے دیکھنے کے، ایک ہے کہ آپ صرف اس پر نگاہ رکھیں، دیکھو جی ان کی آپس کی مخالفت، اور ایک ہے کہ آپ وہ جو وائی والا ایکسس ہے اس کی طرف توجہ دیں اور دیکھیں کہ ان دونوں کی کوششوں سے کچھ مثبت نتیجہ بھی تو نکل رہا ہے. تو حالات عذرا کو دیکھنے کا اور پوری جو دنیا میں جو موومنٹس ہیں سب کچھ دیکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے گھما پھرا کے انسان کو ادھر ہی لے کے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا انسانیت نے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنا زور لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عصبیت سے بالاتر ہو کر اور عدل و انصاف کی خاطر عدل، اعتدال اور توازن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.